حضور سورت آل عمران آیت 34 میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سب جہانوں کے مقابل پر چن لیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ آل عمران سے اس جگہ مراد حضرت ابو طالب کا گھرانہ ہے، کیونکہ ان کا نام نام عمران تھا اور کنیت ابو طالب تھی۔ حضرت ابو طالب کی نسل میں سے حضرت علی اور ان کی اولاد اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے مقابل پر ان سے چن لیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ کا حکم نازل ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر مبالغہ کے لیے نکلے تھے، اور کسی کو آپ نے شامل نہیں کیا تھا۔ شیعوں کا استدلال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں آل عمران سے مراد شیعی ائمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شیعوں کا استدلال بالکل بے تکا ہے، اس کا اس مبالغے سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ آل عمران انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد آل عمران میں سے نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباہلہ کیا تھا، اس لیے اپنی اولاد کو ساتھ لے کے گئے کہ مباہلے میں یہ شرط تھی کہ اپنی اولاد کو لے آؤ، اگر مباہلے سچے ہو تم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اولاد تھی جو ایک چادر میں آپ نے لپیٹ دی تھی کہ یہ سب وہی ہیں۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو شامل نہیں کیا بلکہ اپنی اولاد کو شامل کیا ہے۔ اس کا جو استنباط آپ نے کیا ہے شیعوں کی طرف سے، وہ بالکل جھوٹ اور لغو ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔